سوال ہے، اونٹنی کا واقعہ یعنی کہ معجزہ اللہ پاک کے کس پیارے نبی کے ساتھ منسوب ہے؟ جواب ہے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں، الاتقان جلد 2۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں میں سے کتنے مہینوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے صرف رمضان المبارک کا نام، تفسیر نعیمی جلد 2۔ سوال ہے، شجر ممنوع کے کتنے خوشے حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے؟ شجر ممنوع یعنی کہ وہ درخت جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا۔ 5 خوشے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا فانی میں جو پہلا لباس پہنا وہ کس چیز کا تھا؟ جواب ہے بھیڑ کے بالوں کا بنا لباس، البدایہ معراج النبوہ۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کس نے کی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال سے کتنا عرصہ پہلے ہوئی؟ جواب ہے ان کے وصال سے 100 سال پہلے، تفسیر سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ بارہ سال، 2 روایات ہیں، 350 اور 400 سال۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانا سکھائی تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ساوی شریف۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس وقت عمر مبارک 120 سال تھی، اور بھی روایات ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، خزائن العرفان۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کتنی بار چھری چلائی گئی؟ ستر بار چھری چلائی گئی مگر نہ چلی، نزہۃ المجالس معراج النبوہ۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 24 سال خوشی خوشحالی میں رہے، خزائن العرفان۔ سوال ہے، وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکلوائے، خزائن العرفان۔ سوال ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنواں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کتنا گہرا تھا؟ 70 گز یا اس سے زیادہ گہرا تھا؟ حاشیہ جلالین۔ سوال ہے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال الاتقان، 17 سال ابن کثیر، 18 سال حاشیہ جلالین۔ یہ 3 روایات ہیں۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن اس گہرے کنویں میں ہی رہے تھے؟ 3 دن تک اس کنواں میں ہی رہے۔ خزائن العرفان الکامل فی التاریخ یہ حوالہ جات ہیں۔ سوال ہے، قیامت کے قریب انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا اور کچھ کا بڑا ہو بھی چکا ہے؟ لوگوں کا پیٹ بڑا ہو جائے گا یعنی کہ موٹاپا۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ آپس میں بائی بائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ذبح کرنے گئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل 3 دن تک خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے دوستو، نماز کی حالت میں کوئی بھی حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سب کے آخر میں نبی بنا کر بھیجا اور آپ کا کہا کہ خاتم النبیین یعنی نبوت کا اختتام آپ پر ہوا۔ سوال ہے، کس چیز کا صدقہ دینے سے جلدی مصیبت ختم ہو جاتی ہے؟ دال، گوشت، آٹا یا پیسے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ اس میں ضروری نہیں کہ گوشت کا صدقہ دیا جائے، دال کا صدقہ دیا جائے یا آٹا کا دیا جائے یا پیسے دیے جائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گوشت کا صدقہ دیا جائے تو مصیبت جلدی دور ہوتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے تو اسے دوائی خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو اسے کپڑا خرید دیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا صدقہ جو ہے بہترین و افضل ہوگا۔